السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو گرامر کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اسم معرفہ کی اقسام پر بات ہوگی اور صرف اسم معرفہ ہی کی اقسام کی بات ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فردر آگے سے مزید اس کی شاخیں پڑھتے چلے جاتے ہیں نا تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا۔ تو ابھی میں اسم معرفہ کی اقسام آپ کو بتاؤں گی، لیکن آگے سے اس کی مزید جو اقسام ہیں اس کے اوپر میں الگ سے پروگرام کروں گی۔ مثال کے طور پہ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی استعمال کے لحاظ سے 2 خاص قسمیں ہیں، جس میں ایک اسم نکرہ ہے اور اسم معرفہ ہے۔ اسم نکرہ عام چیز کے نام کو کہتے ہیں اور اسم معرفہ خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ نکرہ کا مطلب اس میں عام ہے اور معرفہ کا مطلب اس میں خاص ہے، ٹھیک ہے، اور اسم نام کو کہتے ہیں۔ اب اسم معرفہ کی اقسام کی بات ہے تو اسم معرفہ کی سب سے پہلی قسم ہے اسم علم، ٹھیک ہے۔ اسم علم کے لفظی معنی نشان اور علامت کے ہیں۔ قواعد کی روح سے اسم علم سے مراد وہ مخصوص اسماں ہیں جو مقامات کی عموماً اور اشخاص کی خصوصاً علامت یا پہچان کا کام دیتے ہیں۔ اسم علم کے بعد آ جاتا ہے اسم ضمیر، جس کو آپ انگلش میں پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم ضمیر پر بات کرتے ہیں۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر میں آپ کسی شخص کے نام کے بجائے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ تکرار لفظی سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی آپ بار بار تو نہیں کہیں گے نا کہ علی آیا، علی نے کھانا کھایا، علی نے اسکول کا کام کیا، علی سو گیا، پھر علی اٹھا۔ آپ یہی کہتے ہیں، عام روٹین لائف میں ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ علی اسکول سے واپس گھر آیا، اس نے، یہ جو اس نے ہے یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ وہ سو گیا، وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ تمام وہ الفاظ جو آپ اس فرد کے لیے استعمال کریں گے اس کے نام کے بجائے، وہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کی آگے سے فردر اقسام ہیں، اس کو بھی میں ڈسکس اس وقت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اسم اشارہ کی طرف۔ اسم اشارہ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسم اشارہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ 2 قسم کا ہوتا ہے، قریب کا اور دور کا۔ قریب کے اشارے کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں اور دور کے اشارے کو اسم اشارہ بعید کہتے ہیں۔ اسم اشارہ میں آپ کے آ جاتے ہیں، جیسے آپ اشارے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ، اس، ان، یہی، اسی، انہیں اور انہوں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور بعید میں اس میں آپ کا یعنی دور کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ، اس، ان، اسی، انہیں اور انہوں نے وغیرہ، مطلب ٹھیک ہے، یہ آپ کے تمام وہ الفاظ آ جاتے ہیں۔ قریب کے لیے آپ یہ استعمال کرتے ہیں اور دور کے لیے آپ وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے اسم موصول۔ یاد رکھیے گا ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں اور چوتھی اور آخری قسم اس کی اسم موصول ہے۔ اسم موصول کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں اور اسے پڑھایا بھی ذرا کم ہی جاتا ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جب تک مکمل نہیں ہوتا، جب تک آپ اس کے ساتھ دوسرا جملہ نہیں لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، تو آپ اس جملے کو آدھا نہیں بول سکتے۔ اسم موصول دراصل صلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آدھا جملہ استعمال نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ پورا فقرہ ہوتا ہے اسم موصول، اور اس فقرے میں پہلے فقرے کا دوسرے فقرے سے تعلق ہوتا ہے اور وہ دونوں ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال میں نے آپ کو بتا دی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو یہ تمام خاص طور پہ جو آپ کسی کہانی کے عنوان کے لیے لیتے ہیں یا بچوں کی کہانیوں میں آخر پہ جو نتیجہ آتا ہے وہ زیادہ تر اسم موصول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہمارا اسم معرفہ کا جو ہے یہاں پہ ٹاپک مکمل ہو گئے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلی پروگرام میں اسم علم کے اوپر بات کریں گے کہ اسم علم کی اقسام کون کون سی ہیں.